ہم نے کتابوں میں ایک واقعہ پڑھا، سعودیہ میں، وہاں کچھ نہ کچھ آثار موجود ہیں الحمدللہ۔ ایک تو حضور کی نظر کرم، صحابہ کرام، اور کچھ جو ہے قوانین تھوڑے سے وہاں پر موجود ہیں۔ تو ایک صاحب کی دکان میں ایک گاہک آیا، تو گاہک نے سب چیزیں پسند کی جو کچھ لینا تھا۔ لینے کے بعد جو ہے پسند کرنے کے بعد اس نے کہا یہ پسند ہے، ریٹ بھی پسند ہے؟ کہا کہ ساتھ والی دکان میں یہی چیز اتنے پیسے میں مل رہی، آپ وہاں سے لے لیں۔ اس نے کہا بابا کیوں؟ میں نے یہاں سے پسند کیا، آپ مجھے دے دیں۔ اس نے کہا نہیں، وہاں سے لو۔ جب بہت زیادہ اصرار کیا تو اس دکاندار نے آخر میں راز کھول دیا۔ میرے ہاں صبح سے الحمدللہ اتنے سارے گاہک آ چکے ہیں، میری جتنی بیکری ہونی تھی یہ الحمدللہ ہو چکی ہے۔ میرے اس بھائی کے پاس صبح سے گاہک ہوتا ہے، اس طریقے سے ہوتا ہے کبھی؟ اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا، تو یہی چیز اس کے پاس موجود ہے، آپ ان سے لے لیں۔ اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو، آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے میں نے یہ واقعہ یہاں سنایا تھا۔ تو اس مسجد میں ایک صوبیدار صاحب ہوتے تھے، صوبیدار غلام علی صاحب، یہاں کے سیکرٹری۔ وہ نیچے مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ وہ یہاں ہوتے تھے، حاجی قربان صاحب یہاں بیٹھتے تھے۔ محلے کے کتنے اچھے لوگ چلے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما لے، بہت اچھے انسان تھے۔ اب سر بھی یوں کر رہے ہیں، وہ مسکرا بھی رہے ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو واقعہ کتابوں میں ہم نے پڑھا، واقعہ سنا کے ختم۔ بعد میں ہاتھ پکڑ کے الگ کیا، مفتی صاحب یہ واقعہ خود میرے ساتھ بھی پیش آیا ہے، خود میرے ساتھ بھی، غالباً تبوک میں بتایا کہاں پر، یہ فوجی پاکستان سے جاتے ہوتے ہیں، تو وہاں ہماری ڈیوٹی تھی۔ آنے سے پہلے عمرے کے لیے ہم گئے، تو مکہ مکرمہ جا کر وہاں سے میں نے گاڑی خریدی تھی، کچھ گاڑیاں خریدی تھی، تو ہمارے ساتھیوں کو بہت اچھی لگی، یہ بہت اچھی گاڑی ہیں فلاں، تو ہم بھی چلیں گے۔ تو یہ ان کے کوئی نگران تھے، بہرحال پتہ نہیں کیا کہتے ہیں وہ، مجھے نام بھی نہیں یاد، کمانڈ کہتے فتح نگارہ۔ تو خیر اگلے میں ہم پھر گئے، تو وہاں ایک دکان والے کے پاس جس سے میں نے گاڑی خریدی تھی اس کے پاس گئے۔ جب اس کے پاس جا کر پسند کی تو اس نے کہا اس سے لے لو۔ ہم نے پوچھا تو اس نے ہو بہو یہی بات بتائی، میرے ہاں سے جتنی بکری ہونی تھی ہو گئی، اب اس سے لے۔ یہ واقعہ چشمدید، یہ تو واقعہ وہ پرانا والا میں نے بیان کیا، یہ انہوں نے کہا ہمارے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش ہے۔ اب بتاؤ کہ کون سا قانون ہے جو ادھر بھیج رہا ہے؟ تو خیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے، بیماری کی جڑ ختم کر دو۔ اب ایک اور واقعہ کر کے پھر میں حدیث کی طرف آتا ہوں۔ کل کا واقعہ میرے خیال میں گلگت میں، وہ جو کئی دنوں سے وہ سلسلہ تھا، ایک گستاخ نے گستاخی کی، اس کے بعد جو ہے پھر علی الاعلان مجمع میں گستاخی گئی، تو پھر کچھ روڈ بن ہوئے، ان کے یہ مظاہرے ہوئے کہ ان پر FIR کاٹنی چاہیے اور قانون پر عمل درآمد ہونا چاہیے، پاکستانی قانون کے مطابق سزا ہونی چاہیے۔ چونکہ حکومت میں بڑے عہدوں پر وہ ہے، کرتے درتے وہ ہیں، وہ سے مراد آپ سمجھے جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے۔ تو کل پرسوں گلگت میں ایک میٹنگ بلائی جس میں دونوں طرف سے فریقین کے علماء کو بلایا گیا۔ تو ہوتے ہیں ہر زمانے میں کچھ شرک مولویان حضرات، ماشاءاللہ حلوہ کھلاؤ تو بہت سارے آ جاتے ہیں، ماشاءاللہ کوئی کیا مسئلہ۔ تو آپس میں میٹنگ ہو گئی اور ایک پریس کانفرنس ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ پریس کانفرنس میں کیا ہو، جنہوں نے گستاخی کی تھی کیا FIR ہو گئی؟ کیا وہ پکڑے گئے؟ کیا ان کے لیے قانونی سزا تجویز ہو گئی؟ کیا عدالت میں وہ پیش ہو گئے؟ کیا آئندہ کے لیے جو صحابہ کرام کو گستاخی کرنے والا ہے اس کے لیے کوئی قانون پاس ہوا؟ پھر نہیں تو چند مولوی صاحبان کو بٹھایا، کھانا کھلایا، اچھے ہوٹل میں پروگرام کر لیا، تو پھر کیا خیال ہے امن قائم ہوگا؟ جب تک جڑ ختم نہیں کریں گے۔ جڑ کیا ہے؟ جن کی وجہ سے اختلاف ہوا ہے، کیا صحابہ کرام کو جنہوں نے برا بلا کہا ہے، تو وہ ان کی زبان گدی سے نکال دینی چاہیے، ان کو سولی پر لٹکا دینا چاہیے۔ تو شریعت اوپر شاخیں کاٹتی نہیں ہے، شریعت جو ہے جڑ سے نکالنے کا نام لیتی ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، بچوں کو اپنے اولاد کو 7 سال میں نماز کا حکم دو۔ 10 سال میں نماز نہ پڑھیں تو ان کو سزا دو۔ 7 سال میں کدھر نماز فرض، 10 سال میں کہاں فرض؟ لیکن بات یہ ہے نرم ٹہنی درخت کی، جس طرح چاہو جدھر موڑو جو چاہو بناؤ بن جاتی، لیکن مضبوط ہونے کے بعد اب ان کو مروڑنا چاہو تو وہ ٹوٹ جاتی ہے، وہ مڑتی نہیں ہے۔ تو 7 سال میں بچے کو آپ نے نماز کا حکم دیا، 10 سال میں نماز نہ پڑھنے پر اس کو ہلکی پھلکی سزا نرمی سے دی، تو 12-13 سال میں جب تک نماز فرض ہو جائے تو اب نماز ان کے رگ و پے میں رچ بس جائے گی۔ اب آپ چھڑوانا بھی چاہیں اب نہیں چھوڑے، اب چھوڑے گا نہیں۔ سگریٹ کا عادی بنا دو، نشے کا عادی بناؤ، پھر چھڑواؤ، چھوڑتا ہے وہ؟ تو ایسی دنیا کی منحوس چیز کا نشے والا، یا آج کل موبائل کا عادی موبائل چھوڑتا ہے؟ نہیں چھوڑتا۔ جس کو سجدے میں وہ مزہ آ جائے، خدا کی قسم بہت سے بزرگان دین جنہوں نے پوچھا کہ قبر میں نماز ہوگی، کہا نہیں، نماز نہیں، حشر میں نماز نہیں، جنت میں نماز نہیں، تو جنت کا مزہ کیا آئے گا؟ جس میں سجدہ نہ ہو اس جنت کا مزہ کیا؟ چیخنے لگے، رونے لگے۔ تو یہ ہے اصل چیز کہ بنیاد ٹھیک ہونی چاہیے، بیماری جڑ سے اکھڑنی چاہیے۔